دنیا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو یاد کرتی ہے۔ تقریباً 14 سال ہوا چاہتے ہیں، آج بھی پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پوری انسانیت اگر سلام کرتی ہے تو قربانی حسین کو سلام کرتی ہے۔ فلسفہ کربلا کو فصاحت و بلاغت کے ساتھ بڑی افصاح اور بڑے اوقف انداز میں بیان کرنے کے لیے ہمارے درمیان انتہائی محترم، مکرم، معظم و محتشم ہستی موجود ہیں۔ ہم انتہائی ادب سے دعوت دیتے ہیں، جو دین اسلام کی جانی مانی شخصیت ہیں، شعلہ بیان مقرر ہیں، جذبہ ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں ہیں۔ آپ دارالعلوم امجدیہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد مختلف بین الاقوامی مدارس میں زیر تعلیم رہے، جس میں جامعہ بغداد قابل ذکر ہے۔ مساجد کی تعمیر، سماجی خدمات، دین کی تبلیغ آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ ہم انتہائی ادب سے دعوت خطاب دیتے ہیں جناب محترم علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور عظمت اہل بیت اطہار پر گفتگو فرمائیں۔ محترم جناب سید علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی۔ الحمدللہ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن ضلہ فہو البعید الطرید یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علن وما کمل وما حجن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا جد الحسن والحسین۔ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منفصل منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم وابیض یستسقی الغمام بوجہہ ثمال الیتامی عصمۃ للارامل۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ صدارت کی مسند پر جلوگر حضرت قبلہ محسن ملت پروفیسر جلال الدین نوری صاحب مدظ اللہ العالی، استاذ الاساتذہ بقیۃ السلف حضرت قبلہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب مدظ اللہ العالی، میرے مشفق و مہربان حضرت قبلہ ڈاکٹر احمد القادری مدظ اللہ العالی، حضرت علامہ مولانا انجم صاحب مدظ اللہ العالی اور دیگر اکابر، دیگر علماء، دیگر مفکرین، اساتذہ اور مقتدائے ملت،
حاضران محفل، میں بے حد مشکور ہوں جامعہ حاضہ کا اور حضور سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی مناقب اور آپ کے کردار سے قوم ملت کو اور آنے والی نسل کو آپ کی تعلیمات، آپ کی شکل و صورت کے کمال کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے اس پیغام کو آگے بڑھانے والی اس بزم کا میں بہت مشکور ہوں کہ اتنی بابرکت اور کسی تصنع اور بناوٹ یہ تقریراً کی بجائے میں یہ بات محض ایمانی جذبے سے عرض کرتا ہوں کہ احقر پر انہوں نے بڑی کرم نوازی فرمائی کہ ذکر آل محمد اور ذکر اصحاب محمد رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس بزم میں میرے لیے مغفرت کا سامہ مہیا کیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان احباب کو، ان مفکرین کو، ان مخلصین قوم ملت کو اس کا بہترین اجر اور اس کا صلہ عطا فرمائے، اور اس مرکز علم و حکمت کو اللہ رب العالمین جل وعلا دوام عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے، بام عروج عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ موقع امام علی مقام کی سیرت و کردار کا ہے اور آپ کی تعلیمات کا ہے، میں صرف ایک جملہ آپ کے فضائل پر عرض کر کے آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کے حوالے سے جو ہمارے اکابر نے لکھا آگے چلتے ہیں۔ روئے زمین پر اس سے عظیم خاندانی کوئی نہیں، اس سے بابرکت جماعت ہی کوئی نہیں، اس پر ساری امت کا اجماع ہے، اور جو اس نظریے کو قبول نہیں کرتا اس کی علم و دانش کو باعث رحمت نہیں بلکہ باعث ذلت قرار دیا گیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں یہ کہنا بالکل درست ہے، اور کیا خوبصورت ترجمانی ہوئی کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ مجموعہ زوائد میں علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتی ہیں کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود کہا کہ مجھے ابھی جبریل کہہ گئی یہ بات، اور آپ اہل علم ہیں، میں میرے جیسے ذہن کے سادہ جو لوگ بیٹھے میں تو ان سے خطاب کر رہا ہوں، ورنہ یہ ہمارے اساتذہ کی جگہ پر حضرات ہیں اور آپ اہل علم ہیں۔ میں ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جبریل امین کا مشاہدہ کتنا ہے اور ان کی رفتار کتنی ہے وہ اہل علم جانتے ہیں۔ میں مزاحاً کبھی کہتا ہوں کہ ان کی مثال الیاذ باللہ ایسی نہیں جیسے پولیو کے ٹیکے پلانے والے ہوتے ہیں کہ ایک گھر پلایا اور ایک گھر چھوڑ دیا۔ جبریل کی رفتار سے کوئی چیز نہیں بچتی، اور جس کام کے لیے وہ چلتے ہیں تو کوئی ذرہ ان سے خالی نہیں رہتا۔ ان کی رفتار کیا ہے، بلکہ ان کو پرواز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ روح الامین ہے، سارے عالم کو ان کے روح کے اعضاء بنائے گئے ہیں، سارے عالم ان کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک روح پورے جسم کو چلاتی ہے، تو وہ روح الامین ہونے کی بنا پر ساری کائنات ان کی روح کا حصہ ہے۔ میری والدہ یعنی ماں اور ہم تمام کی ماں، والدہ کا لفظ انتہائی شفقت پر جا کر میں نے عرض کیا ہے، ورنہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال علی جبرائیل قلبت مشارق الارض و مغاربہا۔ جبریل ابھی مجھے کہہ گئے کہ میں نے زمین و آسمان کے چپے چپے کو چھان مارا، قلبت مشارق الارض و مغاربہا ولم یجد رجلا افضل من محمد ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ فرمایا کہ میں نے، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا اور میں نے آپ سے بزرگ و برتر کسی فرد واحد کو نہیں پایا، اور آپ کے گھرانے سے بڑا بزرگ و برتر کسی گھرانے کو نہیں پایا، اور آپ کا گھرانہ بنو ہاشم ہے۔ حضرت امام علی مقام بنو ہاشم کے خاندان کے وہ عظیم نیر اعظم ہے کہ تسلسل جو ہے جو حضرت عدنان تک چلتا ہے، اور 21 پشتیں جو میرے آقا اپنی زبان پاک سے ذکر فرماتے ہیں، اور یہ قبیلہ جو روئے زمین پر سب سے بڑی نصرت و افتخار عدنانی کہلاتا ہے، اور پھر آگے چل کر اس کا رنگ اور پھیلتا ہے تو پھر قریشی کہلاتا ہے، اور آگے چل کے جب اس کا رنگ اپنے دوام پر پہنچتا ہے تو پھر یہ ہاشمی کہلاتا ہے۔
اور جب اس کا مکمل اظہار ہوتا ہے تو پھر یہ حسینی کہلاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ، حضرت ہاشم، حضور سیدنا عبد المطلب اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عدنان تک جو اس خاندان کو اللہ رب العالمین نے ظاہر اور باطن میں کمالات عطا فرمائے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اس کا نفوذ، اس کا اظہار جس ذات کے اندر بیک بک ہوتا ہے وہ ایک جہت پر امام حسن کی صورت میں ہے اور ایک جہت پر امام علی مقام کی صورت میں ہے۔ بنو ہاشم ہونے کی حیثیت سے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے۔ ہم صفین کے واقعے پڑھتے رہتے ہیں، اہل علم ہے، لیکن میں ایک حوالہ یہاں پر پیش کر کے تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں اور خاندان رسول کی عظمت سے متعلق ایک بات، ورنہ ہم الحمدللہ مومن ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے صحابہ سے متعلق، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، قرآن کی نص ہے۔ جب جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت سعد بن وقاص نے، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، حضرت مولا مرتضیٰ کے حوالے سے یہ بات کہی، جب انہوں نے کہا کہ آؤ صفین کی طرف چلیں اور میں نے سنا کہ تم نے تلوار نہیں اٹھائی تھی، تو انہوں نے کہا جناب میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ ان میں ایک ایسا فرد ہے کہ روئے زمین پر اس کی مثال نہیں ہے۔ پوچھا گیا وہ کون؟ تو فرمایا نام تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے ان کی صفت سن لیجئے۔ وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اما ترضى منی ان تکون بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی قدر کی چیز ہے، جب حضرت میرے معاویہ کا جواب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بنو زہرہ سے ہیں نا، سیدہ آمنہ کے چچا کے بیٹے ہیں، تو فرماتے ہیں میں نے خود حضور سے سنا ہے، سرکار نے فرمایا، یہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، کہ اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا غیر انہ لا نبی بعدی او کما قال، کہ تو میرے لیے ایسے ہے، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہوتا کہ تو میرے لیے ہو جائے ایسا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، مگر یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے سعد بن وقاص کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب ہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ ہاتھ پکڑ کے فرمایا هل سمع هذا معك، کس کس نے تیرے ساتھ یہ باتیں سنی ہے ذرا مجھے بتا۔ انہوں نے کہا یہ فلان 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 و ام سلمہ، کہا یہ جناب امیر صاحب یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، یہ تو فلانے نے بھی سنی، فلانے نے بھی سنی، فلانے نے بھی سنی، ام المومنین حضرت ام سلمہ نے بھی سنی۔ تو اس وقت آپ اشبار ہوئے اور ان کو یہ جواب دیتے فرمایا کہ میں ام سلمہ کے پاس جاؤں گا، اس سند کی تحقیق کرتا ہوں۔ جب آپ نے سفر کیا، ابن کثیر لکھتے ہیں حج کے دوران آپ کی ملاقات مدینہ منورہ میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، تو آپ نے کہا کہ مجھے سعد نے یہ روایت حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں کہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا۔ ام المومنین آپ نے سنا ہے؟ کہاں سنا ہے، تو آپ رونے لگے۔ فرمایا کہ لو سمعت هذا قبل هذا اليوم، فرمایا اگر یہ بات میں صفین سے پہلے سنتا، لو كنت خادما لعلی حتى يموت او اموت، دنیا دیکھتی کہ میں علی کے قدموں میں ہوتا اور ان کی خدمت، ان کی غلامی کرتا جب تک وہ موجود رہتا۔ تو یہ بنو ہاشم کا مقام ہے اور یہ ان کی عظمت و شان ہے، یہ ان کا مرتبہ اور مقام ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضور سید عالم کو اپنے سارے صحابہ سے محبت ہے اور قرآن نے ان کے منصب کو بیان کیا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سید عالم اپنی امت کے لیے شفقت کا کیا درجہ رکھتے ہیں، قرآن کی آیت جو رؤوف اور رحیم کہتی ہے اہل علم اس کو جانتے ہیں۔ لیکن حضرت وحشی کو کہا کہ تمہارا ایمان مجھے قبول ہے لیکن سامنے نہ آنا، اور یہ ہماری ساری نصوص میں لکھا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ دیکھیے فطری جذبہ ہے، پدری جذبہ ایک فطری جذبہ ہے۔ حضرت مجدد صاحب کو میں دو ہاتھوں سے سلام کروں گا کہ بڑی پیاری مثال مکتوبات میں دی ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ وہ ہند میں سرمایہ ہے ملت کا نگہبان۔ 2 دن پہلے اقبال ڈے تھا تو دہریے ٹی وی پر اقبال پر تبصرہ کر رہے تھے،
ملحد قسم کے لوگ کہ اقبال وہاں کے لیے تھا، اقبال وہاں کے لیے تھا. میں نے کہا اقبال کی فکر یہ تھی کہ منتشر امت کو وہ ذات مصطفیٰ پر متحد کر رہا تھا. اور آپ جیسے اغیار نوازوں اور ان پر پلنے والوں، آپ کو کیا پسا اقبال ہے؟ آپ تو اس سطح پر آ گئے کہ اب ڈیبیٹ یہ بھی کرتے ہیں آپ کہ پاکستان کے لا الہ الا اللہ کے لیے بنا تھا. تو میں نے کہا آپ کی فکر کا کیا اعتبار ہے؟ تو آپ پر تو فکر کی آوارگی اتنی ہے کہ آپ تو جائیں جو بکتے پھریں، آپ سے کون پوچھتا ہے. لیکن اقبال کا نظریہ اصلاً یہ نہیں تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ان کی فکر یہ تھی کہ منتشر امت کو، جس امت کا اجرا اور جس کائنات کہ افراد کو فیض اور ان کا صدور اور ان کے مناسب جس ایک ذات سے تشکیل پائے ہیں، تو اس امت کو اسی ایک ذات پر جمع کر دیا جائے. یہ اقبال کی فکر تھی. اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں مجدد صاحب کو کہا تھا نا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. بڑی پیاری بات حضرت مجدد صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت وحشی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان قبول کیا اور وہ مخلص تھے، مومن تھے، اور ان کے ایمان اور اخلاص میں جو شک کرے وہ بندہ اپنی سطح پر اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتا. مسیلمہ کذاب ملعون کو قتل کر کے انہوں نے ایک دلیل اور حجت قائم تو کی، لیکن حضور سید عالم نے جو فرمایا تھا غیر وجہ، اپنے چہرے کو میرے سامنے سے ہٹاؤ، یہ وہ پدری جذبہ تھا، یہ وہ نسبی جذبہ تھا جس کو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تھا مجدد صاحب نے لکھا، فرمایا ہاتھی جب سڑک پر چلتا ہے تو کچھ بچے اس کو چھیڑتے بھی ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتا. اس کی رسی ڈالتے، اتنا بڑا ہاتھی ہے. مجدد صاحب کہتے کہ جناب اس کا ایک پاؤں اگر آپ دیکھیں تو جناب وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، مثال بھی دی جاتی ہے. اس کو پتھر مارا جاتا ہے، اس کو لاٹھی ماری جاتی ہے، اس کو رسی ڈالا، بچے اس کو کھیلتے ہیں، ایک کھلونا اس کو بنا لیتے ہیں، لیکن ہاتھی کرتا کچھ بھی نہیں. کیوں؟ مجدد صاحب لکھتے ہیں اس کا جگر بہت بڑا ہوتا ہے، جگر اس کا بہت بڑا ہوتا ہے کہ کبھی اس کے بچے کو چھیڑ تو تجھے وہ بتائے. توجہ کریں اس پر، بڑی فکر کی بات ہے. یعنی یہ تو میں نے ان کی مثال دی، پہلے تو انہوں نے دلائل کے انبار لگائے، وقت نہیں ہے. اور فرمایا اس کے ساتھ جب بچہ جا رہا ہو اس کے بچے کو چھیڑ وہ تجھ پر پاؤں رکھ دے گا. تو یعنی اپنی اولاد پر شفقت یہ پدری اور یہ نسبی جذبات میں سے ہے. میں کیسے کہوں کہ حسین ابن علی کی شہادت عام شہادت تھی؟ میں کیسے کہوں کہ یہ محض ایک حادثہ تھا؟ میں کیسے کہوں کہ جناب یہ تم نے کہاں سے نکالا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد؟ میں نے کہا جس طرح یہ الفاظ آپ کو چبھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے معتمد لوگوں سے اب کہہ رہے ہیں، میں نے کہا اعتماد حسین ابن علی کے جوتوں سے ملتا ہے. جو اس خاندان پر ظلم ہوا، جو ان کی بے توقری ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی مجاب. فرمایا 6 وہ ہے میں مصطفیٰ ان پر لعنت کرتا ہوں. رسول اللہ خود کہتے ہیں کہ خدا ان پر لعنت کرتا ہے، ہر نبی ان پر لعنت کرتے ہیں. جامع ترمذی کتاب القدر میں ہے. پوچھا گیا حضور وہ کون؟ فرمایا 6 میں سے ایک وہ ہے، والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، جو میری اولاد کی قدر کو گراتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، میں مصطفیٰ خود اس پر لعنت کرتا ہوں اور خدا اس پر لعنت کرتا ہے اور سارے انبیاء اس پر لعنت کرتے ہیں. تو جن کے بے ادبوں پر لعنت ہو تو وہ خود شخصیات کتنی بلند ہوں گی، ان کا مرتبہ اور مقام کیسے ہوگا. بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اس حوالے سے. بات فضائل کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کیوں نہ ہو بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی رضی اللہ عنہ اجمعین. مجھے اس بات کی کہنے کی ضرورت ہے، آپ نے، میں نے کہا یہ آپ رہنے دیجئے، اہل بیت کا جب ذکر ہو رہا ہے تو کچھ کشادگی آپ رکھیں ذہن کے اندر. اور ہمیں یہ مزاج ملا بھی صدیق اکبر ہی سے ہے، یہ ملا بھی فاروق اعظم سے ہی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اگر ثلاثی مجرد سے آپ چلیں اور نصر ینصرو سے آپ آ جائیں تو پھر عبارت یوں بنے گی کہ ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ. فرمایا حسین ابن علی کا مراقبہ کرو، ان کی شکل مبارک کا مراقبہ کرو، لیکن بنیاد آئینہ جس کو بناؤ تو چہرہ مصطفیٰ کو بناؤ. یہ مزاج دینے والی شخصیت حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کی ہے. حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ آگے بڑھ کر مولا کے مخالفین سے لڑنے والا ابو بکر کا بیٹا محمد ہی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مروان بن حکم جیسے ملعون جب آگے بڑھتے ہیں، اور یہ جملہ میرا سخت نہیں ہے، سب نے لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں لکھا ہے، اپنے فتاوے میں لکھا ہے، مجدد صاحب نے جملہ لکھا ہے، داتا صاحب جیسے صوفی نے اس پر لعنت بھیجی کشف المحجوب شریف کے اندر.
اب اس پر اگر بات کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، کیونکہ عاشق ہوتا ہے تو وہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو اصلے سے لیس رکھتا ہے. تو بس آپ یوں سمجھیے جو جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کو قبول کر لیں، بعد میں اس پر بیٹھ کر گفتگو بھی ہو سکتی ہے. تو مروان بن حکم جو ایک بکسا بھر کر روپوں کا لے گیا حضرت ایک شخص کے پاس، اور اس نے بکسا رکھا. اور آپ جانتے ہیں کہ مروان کس قدر ظالم شخص تھا. مروان جس کو بلائے تو اس کے بلانے پر لوگوں کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے، طبیعت خراب ہو جاتی کہ مروان نے بلایا. 100 حجاج ملے تو ایک مروان بنتا ہے. اور حجاج بن یوسف جیسے بدبخت کو ذہن دینے والا کون؟ مروان. حسین ابن علی کو قتل کروانے کا والا کون؟ مروان. عثمان غنی ذو النورین کو شہید کروانے والا کون؟ مروان. حضرت امیر معاویہ کی تحریر کو تبدیل کرنے والا کون؟ مروان. امت مصطفیٰ پر ظلم کرنے والا کون؟ مروان. رسول اللہ منبر کی طرف دیکھتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو مسکراتا ہوا دیکھا، پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. آقا نے عرض کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ حضور آپ یہ منبر کی طرف دیکھ کر پہلے مسکرائے اور پھر آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ عرض کی ارشاد فرمایا یہ وہ منبر ہے جس سے رشد و ہدایت کا اجرا ہوتا ہے، لیکن آنسو اس لیے آئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں. یہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ اہل سنت کی ماخذ اٹھا کر دیکھیں کس کی طرف حضور نے اشارہ کیا. سنیے، مروان بن حکم جیسا شخص بکسے میں پیسہ پکڑ کر، انسان دو چیزوں سے مجبور ہوتا ہے، یا لالچ سے یا ڈر سے. پیسہ دو کہ خرید لو یا ڈرا کر خرید لو، بک جاتے ہیں. لیکن جن کے باپ اور جن کے گھرانے میں آل محمد کی تعریف ہونا، وہ کٹ تو سکتے ہیں، حسین کا سودا نہیں کر سکتے. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ رات تقریر میں رہا، آواز میری کچھ ایسی ہوگی، لیکن میں کوشش کروں گا آپ تک بات پہنچانے کی. دن میں گفتگو کرنے کی عادت بھی نہیں. لیکن میرے دوستو ذرا توجہ کریں آپ اس بات پر کہ مروان ایک بکسا بھر کر پیسوں کا لے گیا، دروازہ کھولا اور خود گیا، بڑی عزت کے ساتھ اس کے آگے بکسے رکھے. کہا اس میں 1,00,000 درہم ہے. اس نے کہا جی اس کی ضرورت کیسے پیش آئی؟ کہا یزید کی بیعت کرو. تو انہوں نے دھکا دیا. فرمایا پیسے اٹھاؤ، علی کے بیٹے سے غداری نہیں کر سکتا. اب اس نے تلوار کھینچی. اس نے کہا میں جس کو بلاؤں تو اس کا حال خراب ہوتا ہے، تیرے پاس میں خود آیا، تجھے لالچ دی، تو نہیں سمجھتا، تجھے پیسہ دیا. کہا میں تیرا سر اتار دوں گا. اس مرد قلندر نے مروان کے دونوں ہاتھ پکڑے اور پکڑ کے کہا تو جب اپنی باپ کی پشت میں تھا تو رسول اللہ نے تجھ پر لعنت کی تھی. کہا دفع ہو یہاں سے، میں مر تو سکتا ہوں، حسین سے غداری نہیں کر سکتا. یہ کس کا بیٹا؟ یہ ابو بکر کا بیٹا. کون؟ عبد الرحمن بن ابی بکر تھا. ہمیں تو آل محمد کا ادب بھی صدیق اکبر نے بتایا. بولیے سبحان اللہ. تو ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے. لیکن سنیے یہاں پر ایک بات، رسول اللہ کو اپنی ساری امت سے پیار ہے، اور اس میں ایک مثال میں حضرت اسامہ بن زید کی صرف ایک عرض کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. اسامہ بن زید سے حضور کو کتنا پیار ہے یہ محققین جانتے ہیں. میری ماں ام المومنین کو حضرت عائشہ صدیقہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عائشہ اس کا احترام کر، اسامہ کا احترام کر، ان سے محبت کر. میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے باپ سے محبت کرتا ہوں. یہ مقام اسامہ بن زید کا ہے. آپ درجنوں حدیثیں اٹھا کر دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اسفار ہیں، اور سرکار کے ساتھ جو ردیف رہتا ہے، سرکار کے ساتھ جو مرادف ہوتا ہے، جو حضور کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھتا ہے، کثرت سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسامہ بن زید جس کو یہ شرف ملتا ہے. کبھی معاذ بن جبل بھی ہوتے ہیں، کبھی اور صحابہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ جس پر حضور نے عنایات اور شفقت فرمائی وہ اسامہ بن زید ہے، جس کا سینہ اس مبارک پشت سے لگ رہا ہے جس پر مہر نبوت سمجھ ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے، حسین ہے، اسامہ ہے. اسامہ بن زید خود کہتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ فی حاجتی. وہ کہتے ہیں رات کا وقت تھا، مجھے ایک ضرورت پڑ گئی، میں پہنچا حضور کی بارگاہ میں تو فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علیہ. کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے اور چادر، کیونکہ سردیوں کے دن تھے، سرکار نے چادر اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ ریش مبارک بھی اس چادر کے اندر تھی، اور اس طرح تھی کہ کوئی چیز حضور سے چپکی ہوئی ہے، حضور سے چپکی ہوئی ہے. کہتے لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں پہچان ہی نہیں پایا وہ کیا چیز تھی. جو سامنے کھڑا ہے وہ نہیں پہچان رہا، جو سامنے ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ کیا ہے. فرمایا حضور، لیکن حضور کسی چیزوں کوئی چیز حضور کے ساتھ لگی ہوئی تھی. کہتے فلما فرغ، تو جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، حضور یہ کیا ہے جس کے ساتھ، یہ آپ کے ساتھ جو چپکی ہوئی ہے. فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیکار کپڑے سے لائق تو نہیں، میں نے حرکت کر دی ہے، لیکن آپ سمجھیے کہ وہ لباس سب سے اعلیٰ لباس تھا.
یہ تو تقریر کے جذبات میں شاید میں نے اپنے کپڑوں کی مثال دے دی، لیکن اس کو نہ سمجھے، یہ سمجھانے کے لیے صرف ہے۔ حضور نے جب چادر مبارک کو ہٹایا، اپنی اس ردائے مبارک کو ہٹایا، تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا هُوَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، میں نے دیکھا کہ ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، وَعَلَى وَرْكَيْهِ، ورکے، ورک کا معنی اس کمر کے آتا ہے، جس کو معذرت کے ساتھ ایک لفظ ہمارے وہاں عام سا بول دیا جاتا کولے، یہ بھی لفظ لغت میں آتا ہے، ورکے ہے، یعنی ایک طرف امام حسن حضور کے ماں جب بچے کو بہت لاڑ کرتی ہے نا تو ایسے نہیں اٹھاتی، پھر وہ کمر پر اٹھاتی ہے، بولیے سبحان اللہ، کمر پر اٹھاتی، اور انداز یہ ہے کہ امام حسن ایک طرف امام حسین ایک طرف، مشتمل علیہ، ایسے ہیں کہ سینہ حضور کی ایک جانب ہے، ہاتھ حضور کے علم نشرح لک صدرک والے سینے پر ہے، اور پشت انور پر جس کا ضمانت اللہ اٹھاتا واللہ یعصمک من الناس، اس طرح چپکے ہوئے ہیں، اور ادھر سے حسین چپکے ہوئے ہیں، دونوں اس طرح کہ زید کے حسامہ کہتے ہیں میں سامنے تھا، جنبش بھی نہیں ہو رہی ہے، منہ تک اگر بچوں کو باندھ دیا جائے تو جنبش تو ہوتی ہے، ہلنا جلنا تو ہوتا ہے، فرمایا لا ادری واللہ، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کون تھا، فرمایا جب چادر حضور نے کھولی تب میں نے دیکھا کہ یہ تو امام حسن اور حسین ہے، تو یہ تو اسامہ بھی جانتے تھے کہ یہ حسن ہے یہ حسین ہے، لیکن آقا نے فرمایا اسامہ ہذان ابنیا وابن ابنتی وابن ابنتی، یہ بھی پڑھ لیجیے آپ، فرمایا اسامہ کیوں چونک گیا، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی یہ انداز کیا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ تو نے حسین کو دیکھا تھا، اب دیکھ ذرا، تو اس سے محبت تیری عقیدت دل میں ہے، لیکن حسین کون ہے ذرا دیکھ، تو اس جملے کو فرمائیے تم نے دیکھا نہیں یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور اس وقت حضور نے اسامہ بن زید کے ذریعے امت کو پیغام دیا کہ حضور کے دل میں جو سب سے اوپر درجے پر ہے اور جو پورے دل کی کیفیت کو گھیرا ہوا ہے وہ حسنین ہے۔ سرکار نے یہ جملہ کہا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ، اسامہ سامنے کھڑے اور حضور نے پکڑ کر کہا یا اللہ انی احبہما، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے پیار کر، واحب من یحبہما، اور ہر اس سے پیار کر جو ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ مقام گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا کردار کے حوالے سے، قرآن نے کہا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور لوگوں میں جو ان انبیاء کے نائبین ہیں جو وقت کے شیاطین کو کہتے ہیں اے رسول اللہ نے ایسا کیا تھا، ایسا نہ کرو، ایسا کیا تھا، وہ حکم دیتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، اور یہی حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، فرمایا کہ شہیدوں کا سردار میرے چچا حمزہ ہیں۔ شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو گواہ ہوتا ہے کہ نظام صرف خدا کا ہے، کسی کوٹ کسی پینڈ کا نہیں ہے۔ اور یہی بات ابھی بھائی کر رہے تھے، آپ اگر یہ مجلس سجائیں نا تو باہر والوں کو اس سے کوئی نہیں، وہ تو پیسہ دیں گے کہ آپ سجائیں اس مجلس، اس میں کون سی بڑی بات، اس سے بڑی مجلس سجائیں، بس یہ مجلس کی بات کو گلی میں نہ لائیں۔ اور حسین وہ ہے جو کہتے ہیں مجلس بعد میں سجاؤ، نظام پہلے لے کر آؤ۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس ہی وہ چیز ہے جو حسین کے مرتبے کو بتائیں گی، کیونکہ جب تک معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک ولایت نہیں ہوگی۔ یہی بات قاضی اعظم نے لکھی ہے، فرمایا پہلے معرفت ہے اس کے بعد ولایت ہے، معرفت ان کے مرتبے کی، ولایت ان کے مشن کی تائید کی، کیونکہ جب تک مرتبہ نہیں جانیں گے، مقام نہیں جانیں گے تو کس طرح ان کا ہم ساتھ دیں گے میرے دوستو۔ تو یہی بات یہاں پر کہی گئی کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ 70 انبیاء کو بنی اسرائیل نے مارا، 120 علماء کو انہوں نے مارا، اور حضور فرماتے ہیں کہ حمزہ بن عبد المطلب، شہیدوں کا سردار میرا چچا حمزہ ہے۔ میرا امام کہتا ہے وہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں۔ تو یہ مقام آپ دیکھیے، لیکن پھر آگے حضور نے فرمایا شہید وہ جو اللہ کے ہونے پر گواہ، شہید مانا گواہ، شہید وہ کہ میری گردن نظام مصطفیٰ کے لیے بنی ہے، اور میری گردن اس لیے اونچی ہے کہ اس سے میں خدا کا نام لیتا ہوں۔ شہید وہ جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس طرح سجدہ خدا کے لیے ہے اس طرح نظام بھی خدا کے لیے ہے۔
شہید وہ جو اس بات پر گواہ بنتا ہے کہ جان تو دے سکتا ہوں، خدا کے نظام کے آگے کسی یزید کو نہیں مان سکتا۔ ان ایوانوں میں ان حکام بالا اگر وہ ایسے قانون کو مرتب کریں جو قانون متصادم ہو جائے رسول اللہ کے قول سے، تو حسین ہی وہ ہوتا ہے جو ان کے منصبوں کی پرواہ نہ کرے، بلکہ حسین اور شبیری کی رسم ادا کرتے ہوئے ان کو چیلنج کرے اور آنے والی نسل کو بتائے کہ سکہ چلے گا صرف آمنہ کے لال کا، نظام صرف حضور سید عالم کا ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، شہیدوں جس نے بڑی گواہی دی ہے وہ میرے چچا ہیں۔ فرمایا پھر کون؟ فرمایا وَرَجُلٌ قَامَ عَلَىٰ إِمَامِ الْجَائِرِ، اور وہ مرد حق جو ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اب ظالم بادشاہ، میں نے عرض کیا کہ ظالم بادشاہ نظام، کیونکہ ہم صرف مسجد تک مسلمان نہیں، ہم گھر تک بھی مسلمان ہیں، ہم تجارت میں بھی مسلمان ہیں، ہم چلنے میں بھی مسلمان ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی جملے سخت لگے تو میرا کوئی ارادہ دوسرا نہیں ہے، ہم نے پاکستان انڈر پاس کے لیے نہیں بنایا تھا، ہم نے پاکستان یہ فلائی اوور کے لیے نہیں بنایا، یہ تو گاندھی جی بنا کر دینے تیار تھے، اس سے بڑا بناتے، اتنا بڑا بناتے کہ جناب میٹرو بس بھی پیچھے رہ جاتی۔ وہ تو کہتا کرنا کیا ہے مسلمانوں کا؟ کرنا یہ کہ نظام رسول اللہ کا لانا ہے، نظام لانا ہے۔ اور جو آئے وہ کنگلے بھکاری نہیں تھے، کروڑوں اربوں روپے کی اپنی جائیدادیں، جوناگڑھ کی تاریخ پڑھیں، گجرات کی تاریخ پڑھیں، بہار کی تاریخ پڑھیں، اتر پردیش کی تاریخ پڑھیں، رامپور کی تاریخ پڑھیں، بدایون سے آنے والے لوگوں کو پڑھیں آپ، اور گجرات سے آنے والوں کو پڑھیں، اربوں روپے کی پراپرٹیاں چھوڑی، مال قربان کیا کہ جائیں گے ایک دور جا کر ایک ایسی زمین پر ایک وطن بنائیں گے جس میں سجدہ بھی خدا کا ہوگا، قانون بھی خدا کا، سجدہ بھی خدا کا ہوگا، قانون بھی خدا کا ہوگا۔ ہم ہر ایسے فیصلے کو دیوار سے ماریں گے کیونکہ ہم حسین ابن علی کو پڑھتے ہیں، ہماری گردنیں کسی کے آگے نہیں جھکتی۔ ہم تو ایسی شکار ہو گئے جماعتوں کے، لیکن غلام ہے رسول کے غلام ہے، اور غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ تو بیوقوف بنا کر کسی نے ہمیں ٹوپی پہنا دی ہے، لیکن الحمدللہ ہم حسینی ہیں۔ ایک دفعہ جب آواز نکلتی ہے تو یہ گردن بنی مصطفیٰ کے نام پر تشہیر اور اظہار محبت اور نفاذ دین کے لیے ایک قدم کی مضبوطی کیوں ہے؟ تاکہ جم کر وہ مرحلے دکھائے جائے۔ اس کردار کا نام کردار حسین ہے، حسین ابن علی، آپ کو سلام ہو۔ اور وہ ہیں جن کی شہادت اتنی عظیم شہادت ہے، اتنی عظیم شہادت ہے، جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر ہے۔ فرمایا وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامِ الْجَائِرِ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ وَقَتَلَهُ، فرمایا وہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو اور کہے ایسا نہ کر، ایسا کر، ایسا نہ کر۔ ایک جملہ میں سما خرائشی کی معافی پر ختم کرتے ہوئے کہوں، ایک آواز ہمیں معاشرے سے آتی ہے کہ حسین ابن علی سیاست کے لیے نہیں گئے تھے۔ میں نے کہا وہ مخلص لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ جس بات کو بات کر رہے ہیں وہ رخ دوسرا ہے، اس کو ہر جگہ پر نہ لا کے صاف کیا کریں۔ کہتے حسین ابن علی اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے، سیاست کے لیے نہیں گئے تھے۔ میں نے کہا ہاں آپ مخلص ہیں۔ امام حسین ابن علی اس اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے جس کو یزید اقتدار کہتا تھا، حسین ابن علی اس سیاست کے لیے نہیں گئے تھے جس کو یزید سیاست کہتا تھا، جس کو قرآن نے سیاست اور اقتدار کا، حسین ابن علی اسی کے لیے گئے تھے، اسی کے لیے گئے، اسی کے لیے گئے تھے۔ یہ توازن ہے اس کا۔ حسین ابن علی کربلا میں گئے تو ان کے فضائل تو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، حدیثوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ فضائل کے نفاذ کے لیے نہیں گئے، نظام کے نفاذ کے لیے گئے، لوگوں کو جمع نظام کے لیے کیا۔ یقیناً جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کرسی کی جنگ نہیں تھی، وہ مخلص ہیں، میں ان کا ادب احترام کرتا ہوں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو یزید سمجھتا تھا کرسی، حسین اس کے لیے نہیں گئے، لیکن جس کو نظام، جس کے لیے بدر ہوئی، جس کے لیے احد ہوئی، جس کے لیے صلح حدیبیہ ایک تصویر ہے، جس کا نظام فتح مکہ ہے، 22 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم کا نفاذ ہے، حسین اسی وطن کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ اور اس لیے ذہبی بھی یہ بات کہہ اٹھے اور ان کو کہنا پڑا تذکرۃ الحفاظ میں، یہ عام شہادت ہے۔ میں نے کہا جدہ میں بیٹھ کر ایسی بات کرتے ہو، کبھی ہمارے سامنے آ کر بات کرو، ہم آپ کو بتائیں یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں۔ آپ اہل علم ہیں، آپ کو احتجاج کرنا ہوگا، آپ حسینی ہیں۔ اگر کوئی سامنے سے غلط بات کرے تو رد عمل لانا یہ حسینی طریقہ ہے۔ شرارت وہ کرتا ہے جو عمل کرتا ہے، رد عمل کرنا یہ ہمارا حق ہے، بالکل یہ ہمارا حق ہے۔ اگر بیٹھ کر یہ بات کر دی جائے، ابھی تو پوری کتاب دارالسلام سے چھپی ہے، یزید کی امامت پر چھپی، یہ اس دور میں چھپ گئی۔ آج یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب
حسینیت پر تقریر ہو رہی ہے، بلدیاتی الیکشن آ گئے، لیکن میں نے کہا رشید ابن رشید پر سائن کس نے کیے تھے؟ رشید ابن رشید پر تقریریں کس نے لکھی تھی؟ آج بلدیاتی الیکشن کے لیے امام حسین کی تعریفیں تو ہو رہی ہیں، مینار پاکستان پر بھی ہو رہی ہے، اقبال ڈے میں بھی ہو رہی ہے، ٹوپی تھوڑی سی ٹیڑھی بھی ہو رہی ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رشید ابن رشید پر، امام حسین کے کردار پر جو اس بدبخت شخص نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس پر کس نے تائید و تقریریں لکھی تھی؟ ان کو بے نقاب کیا جائے، اس لیے کہ یہ ایک حسینی کا فرض ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اور علم کے ایوانوں میں ایسی بات ہونی چاہیے، اور مجھے نہیں پتا کیسی بات ہونی چاہیے، یہی ہونی چاہیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس لیے ذہبی نے یہ کہا کہ رب کریم نے، کیونکہ ذہبی کا انداز یہ ہے کہ جب کسی امام کو کے ترجمے کو لکھتے ہیں تو اپنی سند سے پھر کوئی حدیث لاتے ہیں یا کوئی واقعہ لاتے ہیں، تو ذہبی نے تسکۃ الفاظ میں ایک واقعہ نقل کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے قلب منیر پر وحی خفی ہوئی، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قتلت بیحییٰ 70,000 یہ لکھا زابی نے، زابی یہ اور نہیں لکھا، لیکن میں زابی نے کہوں گا کہ زابی نے لکھا ہے، اوروں نے بھی لکھا، ان کا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، زابی کا نام لیا جائے گا کہ انی قتلت بیحییٰ 70,000، اے میرے محبوب، یحییٰ ہمارا بڑا پیارا تھا، ہمارا سفیر، ہمارا نائب، ہماری جانب سے پیغام پہنچانے میں، اور اس کے سر پر ہم نے نبوت کا تاج رکھا تھا، جن ظالموں نے اسے قتل کیا تو ہم نے انی قتلت بیحییٰ 70,000، پھر میں نے اس کے مقابل میں 70,000 آدمیوں کو قتل کروایا، لیکن اے محبوب انی قاتلت بابن ابنتک 70,000 لیکن جس بدبخت نے حسین پر تلوار اٹھائی تھی، حسین کو جس نے قتل کیا تھا، یحییٰ کے قتل پر انبیاء سے تقابل نہیں ہے، حفظ مراتب، لیکن فضائل اپنے درجے پر ہے، توجہ رکھیں ان تمام احتیاط کے ساتھ کہ لیکن جس نے یحییٰ کو قتل کیا تو میں نے اس کی سزا پر لوگوں کو امتحان میں مبتلا کرایا، اور 70,000 لوگ اس میں مار دیے گئے، لیکن تیرے نواسے کو جس نے قتل کیا میں 70 پر 70 دگنا لوگوں کو قتل کرواؤں گا۔ یہ عام شہادت تھی، یہ عام شہادت تھی۔ رسول اللہ جس کے خون کو جمع کرنے کے لیے گئے، یہ عام شہادت تھی۔ رسول اللہ جس کے لیے روئے، یہ عام شہادت تھی۔ بخاری میں ابن عمر سے کسی نے پوچھا، عراقی نے، کہ احرام میں مچھر مار سکتے ہیں؟ فرمایا دفاع ہو یہاں سے، مچھر مارنے کی بات کرتا ہے؟ کربلا میں تم نے رسول کے نواسے کو مار دیا اور اتنے متقی تم بن رہے ہو کہ تمہیں مچھر یاد آ رہا ہے؟ یہ جذباتیت بتا رہی ہے، یہ انداز بتا رہا ہے، یہ شہادت عام شہادت نہ تھی۔ حسین ابن علی کا کردار نظام مصطفیٰ کا فروغ اور حضور سید عالم کے نظام کو نافذ کرنا، اور میں اپنی گفتگو کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں کہ یہ کام کرنا بھی حسین ابن علی نے ہی تھا، عظیمت۔ اور یہ بتا دیا ممبروں پر بیٹھے ہوئے، آستانوں میں بیٹھے ہوئے علماء و مشائخ سن لیں، وہ رخصت کی طرف نہ جائیں ورنہ معاشرے سے نیکی ختم ہو جائے گی، وہ عظیمت کی طرف چلیں، اس لیے کہ اہل عظیمت اگر رخصت کی طرف جائیں تو پھر کشتیاں غرق ہو جاتی ہیں، وہ ساحل تک نہیں پہنچتی۔ اور میں کہتا ہوں یہ کام حسین ہی نے کرنا تھا، کیونکہ یہ کام کرتے ہی ہاشمی ہے، یہ کام کرتے ہی رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے امام پر قربان جاؤں، کیا خوبصورت جملہ لکھا، فرمایا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ جو چمنستان اہل بیت ہے اس کا پانی اتنا پاک کہ قرآن نے کہا وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، تو اس پاک پانی سے حسین پیدا نہ ہو تو کون پیدا ہو؟ امام حسن نہ آئے تو کون آئے؟ سرکار موسیٰ کاظم نہ آئے تو کون آئے؟ سرکار غوث اعظم نہ آئے تو کون آئے؟ امام مہدی نہ آئے تو کون آئے؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔